اپنا لشکر اور فوج لے کر مکہ سے جب نکلے غزوہ بدر کے لیے، بدر کی طرف جانے کے لیے جب نکلے تو نکل کر سیدھا کعبۃ اللہ میں آئے۔ اب آپ دیکھیے، اناد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، کعبہ سے نہیں ہے۔ اناد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے اور اللہ سے نہیں ہے، آگے بات آ رہی ہے۔ اور حضور علیہ السلام چونکہ وہ دین لائے ہیں، اس سے اناد ہے، اللہ کے اور کعبۃ اللہ کے منکر تو نہیں، اس کعبے کے تو وہ مجاور تھے۔ تو حضرت سدی الکبیر روایت کرتے ہیں، التابعی، کان المشرکون حین خرجوا من مکہ الی بدر، جب مشرکین مکہ سے نکلے بدر کی طرف جانے کے لیے، اخذوا باستار الکعبۃ فاستنصروا اللہ، تو انہوں نے آ کے کعبۃ اللہ کے، اللہ تعالیٰ کعبہ کا غلاف پکڑ لیا، سارے مشرکین کعبہ کے ارد گرد ہو گئے، غلاف کعبہ پکڑ لیا اور اللہ سے مدد مانگی۔ اب یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ لات، منات، عزا اور حبل سے نہیں مانگ رہے، وہ 360 بت ان کے مشرکانہ طریق ہے، وہ کعبے کے صحن میں، مطاف میں ارد گرد انہوں نے رکھے ہوئے تھے، مگر یہ جو واقعہ ہے یہ اپنے لات کے پاس، منات کے پاس، عزا یا حبل کے پاس، بتوں کے پاس جا کے مدد نہیں مانگ رہے، کعبۃ اللہ کے غلاف کو تھام کر ارد گرد سارے مشرکین مکہ کھڑے ہیں اور کعبۃ اللہ کا غلاف تھام کر اور اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اور یہ حضرت سدی الکبیر جلیل القدر تابعی روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ میں سے، فاستنصروا اللہ، اور انہوں نے اللہ سے مدد مانگی۔ اور الفاظ بھی روایت کیے ہیں، اللہ سے مدد کن کلمات کے ساتھ مانگی؟ وقالوا اللہم انصر، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، مدد فرما، اعلی الجندین، دو لشکروں میں سے جو اعلیٰ لشکر ہے اس کی مدد کر۔ وہ تو اس گھمنڈ میں تھے نا کہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تو یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے ماننے والے تو غلام ہیں، ان کے جو نوکر تھے ان کے غلام تھے، حضرت بلال جیسے لوگ، کمزور لوگ، چھوٹے طبقات سے لوگ، وہ آقا علیہ السلام کا انہوں نے اسلام بڑا جلد قبول کیا۔ اور چند قریش تھے، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، ہر چند وہ بھی تھے، سیدنا امیر حمزہ، حضرت عباس، قریش کے اعلیٰ خاندان میں سے تھے، مگر ان کی تعداد تھوڑی تھی۔ اور ثانیاً پھر یہاں سے تو تھوڑے لوگ گئے، جب آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ ہجرت فرما کے گئے تو 400 کے قریب تو کل مسلمان ہوئے تھے۔ پھر وہاں جا کر جو مسلمان ہوئے وہ لوگ تو قریش نہیں تھے، مدینہ میں یثرب میں مسلمان ہونے والے تو وہ اہل مدینہ تھے، وہ تو اوس اور خزرج وغیرہ کے، وہ انصار کے قبائل تھے، تو کثرت کے ساتھ وہ قبائل انصار کے تھے۔ یا یہاں سے کچھ لوگ جو مہاجرین گئے تھے وہ سارے قریش نہیں تھے۔ اب ان کو گمانڈ تھا کہ ہم تو قریش ہیں اور یہی کعبۃ اللہ کے غلاف تھام کر دعا کر رہے ہیں، اور ان کو گمانڈ تھا کہ یہ صرف قریشیوں کا لشکر ہے، اور وہاں تو تھوڑے قریشی ہیں اور زیادہ غیر قریشی ہیں، پھر چھوٹی قبائل کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد انصار ہیں، خزرج اور اوس کے وہاں کے مقامی لوگ ہیں، تو ہمارا جو لشکر ہے یہ تو اعلیٰ نسب کا اونچا لشکر ہے۔ تو کہنے لگے اللہم انصر اعلی الجندین، اے اللہ جو دو لشکر آپس میں بھڑ رہے ہیں، جن کی ٹکر ہونے والی ہے بدر میں، دو میں سے جو اعلیٰ لشکر ہے، اشارہ ان کا اپنی طرف تھا، یہ گھمنڈ تھا، یہ خمار تھا ذہن کا، اعلیٰ لشکر کی مدد کر، وَأَكْرَمَ الْفِئَتَيْن، اور جو بزرگ تر گروہ ہے اس کی مدد کر، وَخَيْرَ الْقَبِيلَتَيْن، اور قبائل میں جو سب سے اعلیٰ قبیلہ ہے یعنی ہم، انہوں نے دعا اس طرح کی اس کی مدد کر۔ تو اپنے آپ کو اعلی الجندین، لشکروں میں سے جو اعلیٰ لشکر ہے، گروہوں میں سے جو اکرم بزرگی والا گروہ ہے، اور قبیلوں میں سے جو خیر کا قبیلہ ہے اس کی مدد کر، اور کہا اللہم انصر، اللہ تو مدد فرما۔ پھر وہ بدر میں گئے تو شکست کھا گئے، اور ان کے 70 قیدی ہوئے اور شکست خوردہ پہلے مارکہ میں واپس آئے، اور کئی لوگ مارے بھی گئے، ابو جہل وغیرہ۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی، فرمایا ان تستفتحوا، ہاں تم نے مجھ سے مدد مانگی تھی نا، اور جن کلمات کے ساتھ مدد مانگی تھی وہ یہ تھے کہ اے اللہ جو دو گروہوں میں اعلیٰ ہے اس کی مدد کر، جو دو لشکروں میں سب سے اونچے درجے کا ہے اور جو قبائل میں سب سے ان کی مدد کر۔ تو ہاں جو اعلیٰ تھا میں نے اس کی مدد کر دی، فرمایا قد نصرت ما قلتم وهو محمد، تم نے کہا تھا جو سب سے اعلیٰ ہے اس کی مدد کر، اور ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ تو محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو اعلیٰ تھے میں نے ان کی مدد کر دی، جو اکرم تھے میں نے ان کی مدد کر دی، اور جو خیر و اخیر تھے میں نے ان کی مدد کر دی۔ تم نے ہی مدد مانگی تھی کہ اعلیٰ کی مدد کر۔
تو فرمایا قد نصرت ما قلتم وهو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لفظ تم نے کہے میں نے اسی طرح مدد کی، اور وہ لفظ محمد مصطفیٰ پر ان کا اطلاق ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ اس کی شان نزول ہے، چونکہ پیچھے بات ان کفار و مشرکین کی تھی، اور اشارہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم نے سن لیا مگر سنا نہیں، مانا نہیں۔ اگر سن لیتے تو ان کی عقل میں یہ بات نہ آ جاتی کہ نادانو تم اس اللہ کے کعبہ کے غلاف کو تھامے کھڑے ہو، کعبۃ اللہ کا غلاف، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو اور اللہ سے مدد مانگ رہے ہو کہ سب سے اعلیٰ کی مدد مان کر اور منکر و رسول پاک کے، منکر و سیدنا محمد مصطفیٰ کے منکر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے دین کے، ان کی شریعت کے، ان کی سنت کے، ان کی اتباع کے، ان کی غلامی میں آنے کے منکر ہو، اور اللہ کا گھر مانتے ہو، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہو، اللہ کے گھر کے غلاف تھام کے کھڑے ہو، اور خود مجھ سے اللہ سے مدد مانگ رہے ہو، اور جس کو میں نے اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے، جس کو میں نے اپنا سفیر بنایا ہے، میں نے اپنا نبی اور رسول بنایا ہے، جس کو میں نے اکرم الخلق بنایا ہے، جس کو میں نے ساری کائنات کا سب سے بڑا مقام اور منصب عطا کیا ہے، اور جس کو بارے میں نے کہا ہے کہ اس کی اطاعت میری اطاعت ہے، اس کا کلام میرا کلام ہے، اس کا پیغام میرا پیغام ہے، اس کا حکم ماننا میرا ماننا ہے، اس کی اطاعت کر کے سر تسلیم خم کرنا یہ میری بندگی بجا لانا ہے۔ تو مجھے مانتے ہو، میرے گھر کے غلاف تھامتے ہو، مجھ سے مدد مانگتے ہو، اور جس محبوب کے اوپر میں نے ہر چیز کا مدار کر دیا ہے، اور میرے نبی اور رسول اس کی سفارت اور اس کی نبوت اور اس کی رسالت کو نہیں مانتے، اور اس سے حجت نہیں مانتے، اس سے انکار کرتے، اس سے لڑنے جا رہے ہو، اس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سمجھا ہی نہیں، جو بات سنی اس کو سمجھا ہی نہیں، سن لیا کانوں سے، وہم لا یسمعون، مگر وہ بات ان کے دماغ میں نہیں گئی، ان کے دلوں میں نہیں اتری، اس کا فہم نہیں ملا ان کو۔ اگر سمجھتے تو عقل کرتے کہ اس خدا سے، اس محمد مصطفیٰ کے خلاف مدد مانگ رہے ہیں، اس خدا سے، اس کے گھر میں کھڑے ہو کر، اس کے گھر کے غلاف کو تھام کر، ان کی سمجھ آ جاتی کہ وہ خدا اس کی طرف ہے یا ہماری طرف ہے، جس کو اس نے بھیجا ہے وہ اسی کی طرف ہے، وہ اسی کا مددگار ہے، اسی کا حامی ہے، اسی کا ناصر ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ جو تھے کافر و مشرک بے عقل، جن کو الذین لا یعقلون، جن کو عقل نہ تھی کہ ہم کیا دعا کر رہے ہیں، ان لوگوں جیسا نہ ہو جانا۔ اب یہ تلقین کن کو کی جا رہی ہے؟ ان جیسا نہ ہو جانا، ان کفار و مشرکین اور بے عقلوں جیسا نہ ہو جانا جو کعبے کا غلاف تھام کر اللہ سے، اللہ کے رسول کے خلاف مدد مانگ رہے ہیں، ایسے بے عقل نہ بن جانا۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ کیوں نہ بن جانا ایسے بے عقل؟ کفار و مشرکین کی مثال کیوں دی؟ اگر تم نے اللہ رسول کی اطاعت چھوڑ دی اور رسول کی اطاعت سے تم نے روگردانی کر دی اور میرے گھر کا خلاف تھام لیا، میری، اس کا وہی مطلب ہے جو صرف اللہ کی اطاعت کی بات کرتا ہے، جو صرف قرآن کی بات کرتا ہے، جو حکم الہی کی حجیت کی بات کرتا ہے، مگر سنت رسول، حدیث رسول اور حکم رسول کی حجیت کا انکار کرتا ہے۔ فرمایا یہ انہی لوگوں جیسا ہے جو کعبے کا غلاف تھام کر اللہ سے، اللہ کے رسول کے خلاف مدد مانگ رہے ہیں، گویا وہ اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے مصطفیٰ کو نہیں مانتے۔ تو اہل ایمان، اگر تم نے بھی یہ تفریق کر دی کہ اللہ کی اطاعت قبول کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو حجت مانتے ہیں، اللہ کے نازل کردہ قرآن کو حجت مانتے ہیں، مگر رسول کی حدیث اور سنت اس زمانے کے لیے تھی، ہمارے لیے حجت نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اگر تم نے تفریق کر دی میرے اور میرے رسول کے حکم میں، میرے اور میرے رسول کے فرمان میں، اور میرے رسول کی اطاعت کی حجیت میں، مطلقہ حجیت میں قیامت تک کے لیے اگر تفریق کر دی، تو فرمایا تم انہی جیسے ہو جاؤ گے جو کعبے کا خلاف تھام کر مجھ سے، میرے محبوب اور میرے رسول کے خلاف مدد مانگتے تھے، بے عقل لوگ تھے۔ تو اس سے گویا وہاں پر پچھلی آیت میں جو حضور کی اطاعت کی حجیت کا انکار کریں وہ مومن نہیں، یہ منافق ہیں، وہاں وہ ذکر تھا۔ پچھلی نشست میں جو سورہ حجرات کی آیت میں نے کوٹ کی تھی، اور آج اس آیت کریمہ کی سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے گویا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی حجیت مطلقہ کا انکار کرے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین مکہ کے مساوی قرار دے دیا اور مخلوق کا بدترین طبقہ قرار دیا۔ اور جس کو امام ابن اسحاق نے اس میں منافقون کو بھی شامل کیا ہے کہ اس سے مراد منافقین بھی ہیں، اس لیے کہ وہ منافقین، ان کی بیک گراؤنڈ چونکہ یہود اور نصارہ کی تھی، تو وہ بھی اللہ کو رائٹ اور رانگ کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی فارم اور مینیفیسٹیشن میں مانتے تھے۔
تورات کو مانتے، انجیل کو مانتے، پہلے نبیوں کو مانتے، عقائد میں